السلام علیکم ورحمۃ اللہ پیارے بچوں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بچوں، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ بچوں کے الفضل کے صفحہ 2 پر یاد کرنے کی باتیں آتی ہیں۔ جی ہاں، اس میں سب سے پہلے بچوں کے لیے نصاب آتا ہے۔ جی ہاں، کتاب کامیابی کی راہیں حصہ ستارہ اطفال سے 8 سے 9 سال کی عمر کے بچوں کا نصاب جاری ہے، تو چلیں پڑھتے ہیں۔ 8 سے 9 سال کی عمر کے بچوں کے لیے نصاب، اس میں ہے 6 ارکان ایمان، اور اس بار ہم چوتھا رکن پڑھیں گے جو ہے اللہ کے رسولوں پر ایمان لانا۔ اللہ تعالیٰ کے بندوں تک اس کا پیغام پہنچانے والے کو نبی، رسول یا پیغمبر کہتے ہیں۔ نبی کے معنی ہیں خدا سے غیب کی خبریں پا کر دنیا کو بتانے والا۔ دنیا میں جب ہر طرف برائی پھیل جاتی ہے اور لوگوں کو اللہ تعالیٰ پر یقین نہیں رہتا، تو اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں میں سے کسی کو نبی بنا کر بھیجتا ہے تا وہ لوگوں کو راہ راست پر لائے اور انہیں اللہ تعالیٰ کے احکام بتائے، انہیں پاک بنائے، کتاب اور حکمت سکھائے۔ سب نبی معصوم یعنی بے گناہ ہوتے ہیں، وہ کبھی گناہ نہیں کرتے، ان کی زندگی بڑی پاک ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر قوم، ہر ملک اور ہر زمانے میں اپنے نبی اور رسول بھیجے ہیں، جن کی تعداد 1,24,000 بتائی جاتی ہے۔ ان میں سے بعض مشہور نبیوں کے نام یہ ہیں: حضرت آدم علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ٹھیک ہے بچوں، اب کیا سمجھ لگی آپ کو؟ مجھے سمجھ لگی کہ جب لوگ اللہ پہ یقین نہیں رکھتے تو وہ اپنے نیک بندوں میں سے نبی بنا کے بھیجتا ہے۔ جی، تاکہ وہ لوگوں کو سیدھے راستے پہ لائیں۔ اور آپ کچھ نبیوں کے نام بھی بتائیں، مجھے یاد رہے ہیں آپ کو؟ جی، حضرت آدم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ اور آپ؟ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ٹھیک ہے، شاباش۔ اب اس کے بعد کیا آتا ہے؟ روزمرہ دعائیں یاد کریں۔ جی، جیسا کہ سب کو معلوم ہے کہ بچوں کا الفضل چھوٹی چھوٹی دعائیں بھی یاد کرواتا ہے۔ یہ دعائیں جن بچوں کو نہیں یاد تو وہ بچوں کے الفاظ کے ساتھ وہ دعائیں یاد کر لیں۔ جی بالکل، وہ ہمارے ساتھ یاد کر لیں۔ چلیں دیکھتے ہیں آج کون سی دعا ہے۔ جی، تو یہ دعا قرآن کریم سے ہے، آپ میرے ساتھ ساتھ پڑھ لیں۔ ربی انی اعوذ بکا ان اسألک ما لیس لی بہ علم وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي أَكُن مِّنَ الْخَاسِرِينَ۔ جی، تو اب میں پڑھ دیتی ہوں ایک دفعہ اور اس کا ترجمہ بھی بتا دیتی ہوں۔ ربی انی اعوذ بکا ان اسألک ما لیس لی بہ علم وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي أَكُن مِّنَ الْخَاسِرِينَ۔ اور اس کا ترجمہ ہے: اے میرے رب، یقیناً میں اس بات سے تیری پناہ مانگتا ہوں کہ تجھ سے وہ بات پوچھوں جس کے مخفی رکھنے کی وجہ کا مجھے کوئی علم نہیں، اور اگر تو نے مجھے معاف نہ کیا اور مجھ پر رحم نہ کیا تو میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤں گا۔ جی، تو بچوں، یہ قرآن کریم کی ایک بہت ہی پیاری دعا ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں دعا کرنے کے آداب سکھائے ہیں، ادب بتایا ہے کہ دعا کو بھی ایک ادب سے کرنا چاہیے، اور ایسی دعا نہیں کرنی چاہیے جس میں ہمیں اس کا کوئی علم نہ ہو کہ یہ بات ہمارے لیے اچھی ہے یا بری ہے۔ ٹھیک ہے، سمجھ آ گئی ہے بچوں آپ کو؟ جی، اس کے بعد ایک چھوٹی سی حدیث آتی ہے نا ماما؟ جی بالکل، احادیث یاد کریں۔ یہاں بچوں کے یاد کرنے کے لیے چھوٹی سی حدیث ہوتی ہے، تو چلیں پڑھتے ہیں۔
لا یکونو لأحدکم ثلاث بنات او ثلاث اخوات فیحسن الیہن الا دخل الجنہ۔ اور اس کا ترجمہ ہے تم میں سے کسی کی 3 لڑکیاں یا 3 بہنیں ہوں اور وہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرے تو جنت میں ضرور داخل ہوگا۔ اور اس کا یہ مطلب ہے کہ اگر کسی کے گھر 3 بیٹیاں ہیں یا کسی کی 3 بہنیں ہیں تو ان کو چاہیے کہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں، اس سے وہ جنت میں ہم داخل ہو سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے بچوں؟ جی ٹھیک ہے۔ جی، تو اس کے بعد سیگمنٹ ہے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا عربی الہام یاد کریں۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں اس بار کون سا الہام ہے۔ حضرت نواب مبارکہ بیگم صاحبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق الہام ہوا کہ تنشأ فی الحلیاتی، یعنی زیور میں نشو و نما پائے گی۔ اور اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت نواب مبارکہ بیگم صاحبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی بیٹی تھیں، ان کو ان کی جو شادی ہے وہ ایک معزز گھرانے میں ہوگی، اور ایسا ہی ہوا، اور پھر ان کو بہت ساری اللہ تعالیٰ نے نعمتیں بھی عطا کیں۔ جی، تو بچوں کو اگر عربی یاد ہے الہام کی تو اس کا ترجمہ بھی یاد کرنا ہے۔ اس کے بعد ہے قصیدہ یاد کریں۔ آج ہم 58واں شعر یاد کر رہے ہیں۔ جی بالکل، امید ہے بچے قصیدہ یاد کر رہے ہوں گے، اور جن کو یاد ہے وہ ترجمہ یاد کرنے کی کوشش کریں۔ تو عیشا آپ ہمیں شعر پڑھ کر سنا دیں۔ قاموا بإقدام الرسول بغزوهم كالعاشق المشوف في المیدان۔ جی، اور اس کا ترجمہ ہے وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش قدمی پر اپنی جنگ میں ایک فریفتہ عاشق کی طرح میدان میں ڈٹ گئے۔ اور اس کا مطلب یہ ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنگ کے لیے جب بھی آگے پیش قدمی کرتے تھے تو وہ میدان چھوڑ کے کبھی بھی بھاگتے نہیں تھے، بلکہ ان کی حفاظت کے لیے ہمیشہ اپنی جانیں بھی قربان کر دیتے تھے اور میدان میں ثابت قدم رہتے تھے۔ تو بچوں سمجھ آ گئی ہے آپ کو؟ جی جزاکم اللہ۔ جزاکم اللہ۔ تو یہ تھیں آج کے شمارے سے یاد کرنے کی باتیں۔